تمام سننے والوں کو السلام علیکم. ویلکم ٹو آفٹر آورس. یہ جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک سچا واقعہ ہے اور یہ میری بہن کے ساتھ پیش آیا جب وہ پریگننٹ تھیں. یہ بات ہے تقریباً 15 سال پرانی اور میری بہن کا سسرال جو ہے وہ نارتھ کراچی میں تھا اس وقت. یہ علاقہ میں آپ لوگوں کو اس طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ ایک بہت مشہور مٹھائی کی دکان ہے. یا چلیں میں اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پاور ہاؤس چورنگی دیکھی ہوگی. جو کراچی کے رہنے والے ہیں ان کو پتہ بھی ہوگا اس چورنگی کے بارے میں. اس سے تھوڑا ہی آگے جا کے الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ مٹھائی کی دکان بھی آتی ہے بہت بڑی. تو یہ اس کے بیک سائڈ پہ ہے اور 11B کا علاقہ کہلاتا ہے. یہ اب میں گھر ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا آپ لوگوں کو, اتنا تو خیر میں نے آپ لوگوں کو بتا ہی دیا. تو وہ گھر جو ہے جب میں بہت چھوٹا تھا اور ہم لوگ جب بھی وہاں پہ جایا کرتے تھے ان کے گھر جایا کرتے تھے تو کچھ عجیب سی اس گھر کی جو ہے وہ وائبس ہوتی تھی ہمیشہ. اور ہمیں بچے تھے ہم لوگ تو ہمیں بہت عجیب لگتا تھا کہ یار پتہ نہیں کیا اس گھر کا ماحول ہے, بہت ہی گلومی ماحول ہے اس گھر کا. تو ہماری بہن ہمیں بتاتی تھی کہ یہاں پہ ہیں واقعات. اور اس گھر میں جیسے ہی آپ دروازے سے انٹر ہوں گے رائٹ سائڈ پہ گارڈن بنا ہوا تھا, سامنے جو ہے وہ لیفٹ پہ جو ہے وہ سامنے پورا وہ جو کار پارکنگ کا ایریا ہوتا ہے وہ تھا, اور اسی کے ساتھ ہی گھر کے اندر کا جو انٹرنس ہوتی ہے وہ بنی ہوئی تھی. تو جو گارڈن ایریا تھا سیدھے ہاتھ پہ بنا ہوا, وہاں پہ آپ جب جائیں تو وہاں سے اندر کی طرف جا کے الٹے ہاتھ پہ بھی پیچھے کی طرف بھی گارڈن بنا ہوا تھا, جہاں سے کچن کا دوسرا دروازہ بھی تھا بنا ہوا. وہاں پہ جو دوسرا دروازہ تھا جو کہ پیچھے گارڈن میں نکلتا تھا, وہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پرانا آم کا درخت تھا. پھلوں کے درخت تو بہت سارے تھے ان کے گھر میں, انجیر کا درخت بھی تھا ان کے یہاں, لیکن جو سب سے زیادہ جس درخت کے اوپر اثرات تھے وہ درخت تھا آم کا. تو وہاں پہ ان کے گھر میں چھوٹے بچے تھے تو وہ لوگ بھی اگر پیچھے کبھی کھیلنے جاتے تھے تو ان میں سے ایک مرتبہ وہ بچہ چھوٹا تھا ان کا, میری بہن کے جو جیٹھ ہیں ان کا بیٹا, تو اس نے جو ہے وہ پیچھے وہاں پہ کھیل میں جو ہے بچے جو آپ کو پتہ ہے وہ سوسو کر دیا اس نے اس درخت کے پاس. تو اس کو باقاعدہ کسی نے تھپڑ مارا تھا اور وہ بچہ روتے ہوئے اندر آیا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے کسی نے پیچھے مارا ہے. تو وہ جو بھی اثرات تھے وہ تھے تو نیک, اور گندگی وہ پسند نہیں کرتے تھے. تو ان کے گھر میں تو آلریڈی تھا مسئلہ. اب میری بہن کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 15 سال پہلے کی یہ بات ہے جب وہ پریگننٹ تھیں, تقریباً 8 منتھس پریگننٹ تھیں وہ, اور وہ بیمار رہتی تھیں کافی. ان کی طبیعت جو ہے وہ یہ 3rd پریگننسی تھی ان کی, اور ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہی رہتی تھی کافی. 8 منتھ جب شروع ہوا تو ان کو ایک عجیب سا شوق اٹھا. وہ کہتی تھیں کہ مجھے شادیوں میں جانا ہے, مطلب کسی کی شادی ہو تو میں کسی کی بھی شادی میں جاؤں گی اور ہر ایونٹ میں جانا ہے مجھے مہندی مائیوں میں بھی جانا ہے, بارات میں بھی جانا ہے, اور ریسیپشن پہ بھی جانا ہے. مجھے ہر ایونٹ اٹینڈ کرنا ہے شادی کا. تو ان کے ساس سسر نے اور ان کے ہسبینڈ نے جو ہے وہ شادی کے کارڈز چھپانا شروع کر دیے تھے کہ اگر کسی کی شادی کی دعوت آ جاتی تھی تو وہ کارڈ چھپا دیتے تھے کہ ان کو پتہ نہ چلے, ورنہ جانے کی ضد کریں گے, اور ان کی طبیعت ایسی ہے کہ ان کو زیادہ ٹریول نہیں کرایا جا سکتا. لیکن اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ یہ وہ کارڈ ڈھونڈ لیتی تھی اور پھر یہ ضد کرتی تھی کہ مجھے شادی میں جانا ہے. تو پھر سارے گھر والے جو ہے وہ ان کے ساتھ شادی میں جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسی ایک شادی میں یہ لوگ گئے ہوئے تھے تو وہاں سے واپسی کافی لیٹ ہو گئے واپس آتے آتے گھر پہ یہ لوگ. وہاں کا ماحول جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ مجھے بتاتے ہیں کہ تھوڑا سا مطلب وہ ہل سائڈ پہ کہیں پہ کوئی جو ہے وہ ہال بنا ہوا تھا, اور وہاں سے جو ہے وہ ہل کیا تھوڑی سی مطلب اونچائی پہ جیسے ہوتا ہے یہاں پہ کراچی میں کون سی ایسی ہلز ہیں, لیکن وہ تھوڑا اونچائی پہ تھا. تو رات زیادہ ہو گئی تھی تو یہ لوگ وہاں سے آ رہے تھے واپس. تو یہ واپس آنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا کچھ عجیب سا بیہیو کر رہی تھی میری بہن. مطلب ان کی جو طبیعت تھی وہ مزید خراب بھی محسوس ہو رہی تھی,
اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ جو ہے وہ یہ میری بہن نہیں ہے، مطلب ان کے اندر کوئی اور ہے موجود، یہ جھپیٹے میں آ گئی تھی یا کیا مسئلہ تھا واللہ عالم۔ تو ہوا یہ کہ جب ان کی ڈیلیوری ہوئی، میری بھانجی کی جب پیدائش ہوئی، تو ہمارے گھر والے اور ہم لوگ، مطلب وہ بچی جو ہے وہ کوئی آرڈنری بچی نہیں لگ رہی تھی کہ جس کو آپ دیکھ کے بولیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ ابھی بالکل مطلب ابھی دنیا میں یہ آیا ہے بچہ، یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اس کے اندر۔ وہ بہت بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنا اور گھور کے دیکھنا اور دیکھتے رہنا، اور مطلب کچھ ٹریٹس ایسے تھے جو کہ میں آپ کو صحیح سے شاید ایکسپلین نہیں کر سکتا اس وقت، لیکن کچھ آرڈنری نہیں تھا، کچھ کوئی نہ کوئی مسئلے والی بات تھی۔ تو جو شخص اس بچی کو دیکھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ ابھی کی پیدا ہوئی ہوئی بچی نہیں لگ رہی، مطلب یہ بہت بڑی لگ رہی ہے، اور یہ جس طریقے سے رسپونڈ کر رہی ہے، یہ کچھ چیزیں نا سمجھ سے پرے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کچھ چیزیں۔ خیر بہن جو ہیں وہ گھر آ گئیں، اور گھر آنے کے بعد جو ہے کافی معاملات خراب رہے۔ وہ بچی جو ہے وہ رات کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا تھا، 12 بجے سے لے کے رات کے تقریباً میرے خیال میں 2 بجے تک، یا رات کے 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک، ایسا کوئی ٹائم تھا جس میں وہ 2 گھنٹے وہ بچی نان سٹاپ روتی تھی، اور کسی اور کی گود میں جائے تو وہ چپ ہو جاتی تھی، لیکن جب وہ اپنی ماں کی گود میں جاتی تھی تو وہ بچی نان سٹاپ روتی تھی، مطلب منہ میں زبان رکھے بغیر وہ صرف روتی رہتی تھی، وہ چیخیں مار مار کے۔ اور سب اس حیرت میں ہوتے تھے کہ اتنی سی بچی ہے، یہ اتنی دیر تک اتنی جان لگا کے کیسے رو سکتی ہے، نہ یہ نڈھال ہو رہی ہے نہ کچھ، بس وہ روتی رہتی تھی، وہ نان سٹاپ روتی رہتی تھی آنسوؤں سے۔ تو ہوا یہ کہ ہماری بہن کو تو ظاہر سی بات ہے شک ہو چکا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک عالم صاحب کو، مولوی صاحب کو بیسیکلی بلایا گیا۔ وہ بلایا کیا گیا، وہ اسی گھر میں جو ہے وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھانے آتے تھے۔ تو ان سے جب رجوع کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ مولوی صاحب ایسا معاملہ ہے، کچھ ہمیں تھوڑا سا آپ گائیڈ کریں اس پہ کہ ہم کیا کریں۔ مولوی صاحب کو گھر کے بارے میں تو پہلے ہی پتہ تھا کہ گھر میں بھی اثرات ہیں، تو مولوی صاحب نے کچھ پڑھائی کی، اور پڑھائی کر کے ان کو بتایا، میری بہن کو اور ان کے سسرال والوں کو، کہ آپ لوگ جو ہے وہ کہیں باہر گئے تھے اور یہ وہاں کسی جھپیٹے میں آئی ہیں، اور کوئی عورت ہے جو کہ رات کے 2 گھنٹے جو ہے نا رات میں، وہ آپ کی بچی کو آپ کی شکل میں وہ عورت نظر آتی ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے روتی ہے، آپ کی شکل نظر نہیں آتی اس کو آپ میں۔ تو یہ سن کے تو خیر بڑا عجیب لگا سب کو کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے میری بہن کو کچھ پڑھنے کے لیے دیا، قرآن کی کچھ آیات، انہوں نے کہا کہ آپ ان کا ورد کریں، وظیفہ کریں، اللہ کا نام ہے، برکت بھی ہوگی، اور جو بھی معاملات ہیں وہ بھی اللہ پاک بہتر کر دیں گے۔ لیکن اس رات انہوں نے کہا کہ جس رات آپ یہ پڑھیں گی نا، تو اس رات آپ کو نیند شاید نہ آئے، اور بہت بے چینی رہے گی آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کا سینہ بھاری ہو رہا ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کو وحشت ہوگی کمرے میں اپنے جہاں پہ آپ سو رہی ہوں گی، اور ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ ایسا بھی ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کو خوف آ جائے، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے یہ مسلسل یہ پڑھتے رہنا ہے۔ آج کی رات جو ہے وہ بہت بھاری ہوگی آپ پہ، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے رات میں جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ لیٹیں سونے کے لیے، اور یہ مسلسل وہی پڑھتی رہیں جو مولوی صاحب ان کو بتا کے گئے تھے۔ اب رات کا وہی ٹائم جب شروع ہوا جس ٹائم پہ وہ بچی ان کی روتی تھی، تو اس نے ہلکا سا رونا شروع کیا، لیکن یہ مسلسل ورد کر رہی تھی، تو وہ بچی میری بھانجی جو ہے وہ نہیں روئی، پھر وہ خاموشی سے سوتی رہی۔ لیکن جب 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ گزر گیا تو میری بہن کو جو ہے وہ دباؤ محسوس ہونا شروع ہوا۔ خیر وہ ورد کرتی رہیں، بہت دیر تک انہوں نے ورد کیا۔ اب جب وہ وقت ختم ہونے والا تھا 2 گھنٹے کا، تو وہ بتاتی ہیں کہ میں ورد کر رہی تھی مسلسل، تو
ان کے جس کروٹ انہوں نے لی ہوئی تھی نا تو وہیں پہ ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا ان کا. تو وہ بتاتی ہیں کہ مجھے پہلے تو ایسا محسوس ہوا جیسے کارنر آف دی آئی آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے کروٹ لی ہوئی اور آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہو تو آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے. ان کو ایسا محسوس ہوا اور وہ بتاتی ہیں کہ مجھے باقاعدہ ایسا لگا جیسے کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے اور وہ غرا رہی ہے غصے میں. تو میری بہن کہتی ہیں کہ اتنے میں میری نظر جو ہے وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی. تو بتاتی ہیں کہ کوئی عورت باقاعدہ میرے پیچھے کالے لباس میں، لمبے لمبے گندے اس کے بال پورے منہ پہ آئے ہوئے اور اس کے لمبے لمبے دانت، اس میں سے جو ہے وہ کہتی ہیں کہ خون تھا یا کیا چیز تھی، کالی سی کوئی چیز اس کے منہ سے گر رہی اور لال سرخ اس کی آنکھیں، اور وہ کھڑی ہوئی اور وہ ان کو دیکھ رہی غصے سے. یہ کہتی ہیں میں نے صرف آنکھیں بند کی، کہہ رہی ہیں خوف کے مارے حال تو ایسا ہو رہا تھا ایسے دل منہ سے باہر آ جائے گا، اتنا ڈر لگ رہا تھا. لیکن کہہ رہی ہیں کہ میں مسلسل ورد کرتی رہی اور وہ رات جیسے تیسے گزر گئی. اور فجر کی اذان جب ہوئی ہے تو جب سارے گھر والے اٹھے اس کے بعد انہوں نے یہ معاملہ پورا اپنے گھر والوں کو بتایا. اور اس دن کے بعد جو ہے وہ بچی بھی جو ہے وہ کبھی نہیں روئی رات میں، اور بہت پرسکون بچی وہ نیند سوتی تھی. اور میری بہن کی طبیعت میں یہ بہتری آنا شروع ہو گئی. لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بہت ہی عجیب سی بات ہوئی اور میری بھانجی نے میری بہن کو یہ بتایا کہ مما مجھے یاد ہے کہ جب میں آپ کی شکل دیکھتی تھی تو مجھے آپ نہیں دکھائی دیتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ آپ میری ماما نہیں ہیں. تو میری بہن نے میری بھانجی سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، میں نے تو تمہیں آج تک ایسی کوئی بات ہی نہیں بتائی ہے، تمہیں کیسے یاد، کیونکہ یہ امپاسبل ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں مما مجھے ایسا کچھ یاد ہے کہ مجھے ایک لال آنکھوں والی عورت دکھائی دیتی تھی آپ کی شکل میں. تو یہ بات سن کے جو ہے وہ ہم لوگوں کو بہت شوق لگا، کیونکہ ہم نے اس طریقے کی کوئی بھی بات اپنی اس بھانجی کو نہیں بتائی تھی. تو اس کے منہ سے یہ بات سن کے ہمیں بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنا سا بچہ جو کہ پیدا ہوا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز کیسے رہ سکتی ہے. تو اس پہ میری بھانجی نے یہ بتایا کہ نہیں، میں جب تھوڑی بڑی بھی ہو گئی تھی تب بھی مجھے ماما کی شکل میں کوئی اور لال آنکھوں والی عورت نظر آتی تھی. تو یہ تھا ایک واقعہ جو کہ میرے ہی اپنے گھر میں پیش آیا اور میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا. اگلے واقعے کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.